بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ ایک پراڈو کے دروازے پر ڈینٹ تھا، مگر اس کے مالک نے ڈینٹ والے دروازہ کبھی مرمت نہیں کروایا۔ کوئی پوچھتا تھا تو وہ بس یہی کہتا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا تھا۔ سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب آتے ہیں پراڈو کی طرف۔ ایک نوجوان بزنس مین منیجر اپنے برانڈ نیو ٹویوٹا پراڈو میں دفتر سے ڈی ایچ اے میں اپنے گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ بریک کے آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی گاڑی کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوری گاڑی روک لی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ اندھے ہو یا پاگل کی اولاد ہو، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا؟ وہ زور سے بولا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بچے بولنے لگا، سائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کرتا؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے کوئی نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی جانب اشارہ کیا اور بولا، ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت وزنی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں رہا تھا، میں کیا کروں سائی؟ بزنس مین ایگزیکٹو کے چہرے پر ایک حیرانی آئی۔ وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور نیچے گری، اور ساتھ ہی پکی ہوئی چاول بھی گری ہوئی تھی جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کے لائے تھے۔ سائی مہربانی کرو میرے ابو کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلے شرٹ والے بچے باقاعدہ رو رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسا پھندا سا لگ گیا۔ اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر بہت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر فوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرے خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 50,000 نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کے جیب میں ڈال دیے۔ پھر ٹشو پیپر سے اس کے خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ معصومیت کے آنسو سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے اسی جگہ میں رہنے والوں کے لیے ایک جگہ اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ پراڈو اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے بات کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہماری طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے، پھر وہ بات ہمیں سننی پڑتی ہے۔ ہم جہاں ملازمت، بزنس، خاندان، بیوی، بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں،
وہاں ہمارے آس پاس بہت سے گونگے اور بہرے ہیں جس کی سرگوشیاں بکھری پڑی ہے۔ اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے۔ تو اپنے آس پاس اور خاص کر اپنے پڑوس میں اگر کوئی غریب اور مستحق ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے جس کو اللہ نے آپ کے پڑوس میں رکھا ہے، اور آپ صاحب مال بھی ہے، پیسے بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ اس لوگوں کی ضرور مدد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کے معلوماتی اور خوبصورت ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔